الدین الخالص. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. برادران اسلام دینی بھائیو، ابھی آپ ایک نہایت ہی مناسب، عمدہ اور اخلاقیات اسلام میں نہایت اونچا درجہ رکھنے والی ایک صفت کے تعلق سے عالم ربانی حضرت مولانا اسد اعظمی حفظہ اللہ سے نہایت ہی سنجیدہ تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے علماء کا ایک خاص امتیاز رہا ہے کہ وہ جو بات بھی کہتے ہیں یا تو اللہ کی کتاب سے کہتے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے کہتے ہیں۔ لفاظیاں، لچھے دار بیان بازیاں، چٹ پھیریاں، یہ باتیں علماء حق کے بیان میں اکثر نہیں ہوتی۔ اور لوگ عادی ہو گئے ہیں چٹخاروں کے، لطیفوں کے، چٹکلوں کے، اور عادی ہو گئے ہیں بے بنیاد اور بے صفحے کی حکایتوں کے۔ مذاق خراب ہو گیا ہے، مزاج بدل گیا ہے، اور کتاب و سنت کی محبت کے مقابلے میں دیگر باتوں سے ہماری دلچسپی قائم ہو گئی۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہمارے اندر، ہمارے عوام کے اندر آ رہی ہے، اس پر کوئی عالم ہمیں ٹوکتا نہیں، سرزنش نہیں کرتا، ہمیں بتاتا نہیں کہ یہ روش ہمارے منہج کے خلاف ہے، ہمارے طریقے کے خلاف ہے۔ ہم جو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، اس دعوت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے نبی خلفائے راشدین، امامان دین ملمہ سازیاں نہیں کرتے تھے۔ جو بات کہنا ہوتی تھی نہایت سلیقے کے ساتھ، سادہ الفاظ اور آسان اسلوب میں اس طرح فرماتے تھے کہ آدمی یہ سمجھتا تھا کہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، میں مخاطب ہوں اور یہ بات میرے لیے کہی جا رہی ہے۔ تو جب زبان سے نکلتی تھی بات تو دل پہ اثر کرتی تھی، اور آدمی کا ایمان اس کو عمل پر اس کو آمادہ کرتا تھا۔ اب ایمان ہمارا تھکا ہوا ہے، بوجھل ہے، مزاج بدل گیا ہے، اور ہماری دلچسپیاں حق کے مقابلے باطل کے ساتھ زیادہ قائم ہو گئی ہیں۔ تو حال یہ ہے کہ ہم دعویٰ کتاب و سنت سے محبت کا
رسول اکرم سے محبت کا رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر نجات نہیں، اس کے بغیر جنت نہیں۔ لیکن صرف دعوے سے تو کچھ ہوتا نہیں، دعوے کے پیچھے عملی طور پر کچھ دلیل بھی ہونی چاہیے۔ یہ مجلس کسی لمبی تقریر کی متحمل نہیں ہے، اور جو لوگ بھی یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں مسجد میں موجود ہیں، یہ حضرات کان کھول کر اور دل کو جو کہا جا رہا ہے اس پہ لگا کر اس لیے سنے بات کہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے، کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت اور اس کی کامیابی اس بات سے وابستہ ہے جو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں سنائی جا رہی ہے۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری میں، مسلم میں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی کسی عالم سے سنی بھی ہو، نہیں سنی تو آج سنی۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ چھوٹی سی حدیث، تین باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، گویا کہ یہ مطالبہ ہے اسلام کا ہم سے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، مسلمان بن کر مرنا چاہتے ہو، تو ان تین باتوں کو اچھی طرح سے سنو، اس پر غور کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جس پر ہم عمل نہ کر سکیں، ایسی باتیں نہیں ہیں جس کے لیے بہت زیادہ مال خرچ کرنے کی ضرورت، اور ایسی باتیں بھی نہیں ہیں کہ جس کے لیے ہمیں لمبے سفر کر کے کہیں پر جانا ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے، بچوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے، اپنا حلال کاروبار کرتے ہوئے آپ ان تینوں باتوں کو انجام دے سکتے۔ اور اگر آپ نے ان تینوں باتوں کو اپنے عمل میں داخل کر لیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت بلند درجات آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ تو بات اہم ہے، ضروری ہے، ہماری کامیابی سے جڑی ہوئی ہے، اور ہرگز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم نظر انداز کر دیں یا دل کہیں اور لگا کر، کان کسی اور طرف لگا کر، ذہن کہیں اور لگا کر اس کو سنیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں۔ نہایت توجہ سے، بہت چھوٹا سا فارمولہ ہے، چھوٹا سا پروگرام ہے، اور ایسا پروگرام ہے نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ دشمنی ہے، نہ مقدمے بازی ہے، کچھ نہیں۔ صرف اپنے آپ کو ایک معیار رسول اکرم دے رہے ہیں، اس پر پورا اتارنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا مزہ
چکھ لیا ایمان کا مزہ، ٹیسٹ، ذائقہ۔ آج کل تو بڑے چٹخارے ہو رہے ہیں سماج میں، نئی نئی ڈشیں تیار ہو رہی ہیں، نئی نئی مٹھائیاں، اور اپنے محلے میں نہیں مل رہی ہیں تو دوسرے محلے سے لائی جا رہی ہیں، اور اتنے سارے مسلمان باپ دادا کے زمانے سے مسلمان ہیں، پوچھا جائے ایمان کا مزہ کیسا ہے؟ کوئی ہے جو بتا دے؟ لیکن پوچھا جائے کہ سیب کا مزہ کیسا ہے، پوچھا جائے کیلے کا مزہ کیسا ہے، انار کا مزہ کیسا ہے، سنترے کا مزہ کیسا ہے، تو بتا دیں گے نا۔ اگر آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے اور آپ کو کھلایا جائے کوئی پھل، تو آپ بتا دیں گے نا کہ یہ پھل ہے بغیر دیکھے ہوئے؟ کیوں بتا دیں گے؟ اس لیے بتا دیں گے کہ آپ نے اس سے پہلے اس کا مزہ چکھا ہے۔ جلیبی کا، برفی اور بالو شاہی کا، قلاقند اور گجیا کا ہے تو سب میٹھی ہی، لیکن مزہ تو سب کا الگ الگ ہے۔ آپ کھا کر بتا دیتے ہیں کہ یہ قلاقند ہے، یہ برفی ہے، یہ گجیا ہے اور یہ جلیبی ہے، لیکن کبھی کوشش کی کہ ایمان کا مزہ بھی جانیں؟ ایمان کا مزہ نہیں کوشش کی نا، نہیں بتا سکتے نا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا مزہ تین باتوں سے آتا ہے۔ جب ان تین مراحل سے گزر جاتا ہے، جب آدمی کو ایمان کا مزہ ملتا ہے، اس کا ذائقہ پہچانتا ہے، اور جو ایک بار ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر دنیا کے سارے مزے اس کے لیے پھیکے پڑ جاتے ہیں، پھر کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ اقبال کے اس شعر کا معنی و مطلب آج کل ہم نہیں سمجھتے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اس کا معنی و مطلب جانتے اور سمجھتے تھے۔ اس وقت ہمارا ایمان مضبوط تھا، ایمان کا مزہ ہم کو ملتا تھا، اور ایمان کی بات میں ہمیں لطف آتا تھا، اور ایمان کی بات کر کے ہم خوش ہوتے تھے۔ آج اگر ایمان کی بات کرو تو ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ایسی باتیں مت کیا کرو، خواہ اس سے ناراضگی ہو جاتی ہے، اور کوئی بات کرو، ایمان کی بات نہیں، توحید کی بات کی، میں کیوں لڑائی جھگڑے کی باتیں کروں؟ سنت رسول و اتباع نبی کی بات کی اور اس کے مخالف چیز کا ذکر کیا، تم ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ اور اگر کہیں پر اسلام کی حقانیت کا کوئی جملہ زبان سے نکالا، یا خاموش رہو، خام خواہ فساد ہو جاتا ہے ان باتوں سے۔ ایسی باتیں کیوں ہماری زبان سے نکلتی ہیں؟ اس لیے نکلتی ہیں کہ ہم ایمان کو نہیں جانتے اور ایمان کا مزہ ہمیں نہیں آتا۔ بے ایمانی سے ہمارا دل آشنا ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہمارا نفس موٹا ہوتا ہے، اور ہمارا شیطان ہمیں بار بار بے ایمانی پر اکساتا ہے اور ایمان سے روکتا ہے۔ آج اگر کسی
سنیما گھر میں کوئی اچھی سی فلم لگی ہو اور آپ اپنے گھر سے نکلیں تو جو آپ کا دوست ملے، چل بھائی چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کل بہت مزے کی پکچر لگی ہے، دعوت دیتے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ کیا اکثر لوگوں کا یہی حال نہیں ہے؟ قوالی سننے کے لیے، مشاعرہ دیکھنے کے لیے، ناچ رنگ کی محفلیں آباد کرنے کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو جو بھی ملتا ہے اس کو دعوت دیتے ہوئے چلتے ہیں، چلو بھائی وہاں مشاعرہ ہو رہا ہے، قوالی ہو رہی ہے، بہت زبردست قوال آئے ہوئے ہیں، لیکن کہیں اللہ کی، رسول کی، اس کے دین کے ذکر کی مجلس قائم ہو، ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کسی کو دعوت دیتے ہیں؟ خاموشی سے گھر سے نکلتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر سنتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، پڑوسیوں کو کبھی نہیں کہتے کہ وہاں پر اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، مجلس میں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، چلو کچھ دیر بیٹھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا یہ طریقہ تھا، ایک دوسرے سے کہتے تھے تعال نؤمن ساعتاً، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایمان تازہ کر لے، اور بیٹھ کے اللہ کے رسول کی احادیث کا مذاکرہ کرتے تھے۔ ایسا موقع تھا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، ایسے حالات پیش آئے تھے تو رسول اکرم نے یہ کیا تھا، اور اس کا نام تھا ان کے یہاں ایمان تازہ کرنا۔ تو وہ ایمان کو تازہ کرتے رہتے تھے، اور آج حال یہ ہے کہ ہمارے ایمان پر زنگ لگ چکی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس میں چمک باقی نہیں رہی ہے، نماز کی محبت باقی نہیں، مسجدوں سے لگاؤ نہیں، علماء کرام کی مجلسوں میں جانے کی ہمیں فرصت نہیں، اور کبھی دل میں نہیں ہوتا ہے کوئی عالم آیا ہے اس سے جا کر ملیں، اس کے پاس بیٹھیں، کوئی سبق اس سے سیکھیں، کوئی بات جو ہمارے کام کی ہو، ہماری آخرت کو سدھارنے کی ہو، اس سے جا کر لیں۔ جبکہ ہمارے بزرگ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 50-60 سال پہلے کوئی عالم آتا تھا تو کم سے کم محلے کے بزرگ اور ان بزرگوں کے زیر تربیت جو نوجوان رہتے تھے وہ آ کر ان سے ملتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ جو لوگ 60 سال سے اوپر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں ایسا ہوتا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ ہم نے مجلس قائم کی ہے تو مجلس قائم کریں گے، عالم کو بلائیں گے، لیکن جیسے شادی میں، بیاہ میں 10 بار فون کرتے ہیں کہ آپ کی دعوت ہے، فلاں دن آنا ہے آپ کو اور فلاں جگہ ہے، بھول مت جائیے گا۔ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کی دعوت اس تندہی سے، اس یاد دہانی سے اور اس دلچسپی سے دیتے ہیں؟ اگر دیتے تو یہ رنگ تھوڑی ہوتا محفل۔ سدھرو بھائیو سدھرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ ہماری تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو قیامت میں کہہ دیں گے کہ ہم تو گئے تھے تیری بات سنانے کے لیے، تیرے رسول کی بات سنانے کے لیے، لیکن لوگ نہیں آئے۔ اس میں کوتاہی کی گئی،
وہ دلچسپی نہیں تھی جو ہونا چاہیے تھی، تو اس وقت جواب آپ دینا، اور اس وقت کیا مناسب جواب ہوگا آپ کا، آج سوچ کر پہلے سے تیاری کر لینا۔ تو بہرحال میں تو بتا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کو ایمان کا مزہ اور ذائقہ مل جاتا ہے، من رضی باللہ ربا، یہ پہلی بات ہے۔ ایمان کا مزہ 3 چیزوں سے ملتا ہے۔ پہلی بات، اللہ کو رب مانا اور پھر راضی ہو گیا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جو ہر مخلوق کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے، اور کسی بھی چیز کو اس کی ابتدا سے انتہا تک رفتہ رفتہ اوج کمال تک پہنچا دے، وہ ہے رب۔ ایک نہایت ہی باریک جرثومے کو قطرہ منی سے نکال کر رحم مادر سے چپکا کر اور رفتہ رفتہ اس کو بڑھائے اور 9 مہینے میں پورا کر کے دنیا پر لی آئے، سارا گھر خوشی سے مگن ہو جائے، اس کی قلقاریوں سے ماں کو راحت اور دادا دادی کے دل کو فرحت، اور سارے محلے میں مٹھائیاں بٹ رہی۔ کس نے کیا یہ؟ رب نے۔ من رضی باللہ ربا، یہاں رب کا لفظ استعمال کیا، من رضی باللہ خالقا قادرا ناصرا حکیما سمیعا، یہ بھی سب اللہ رب العزت کی صفات ہیں، لیکن یہ صفات ذکر نہیں کی گئی۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ رب العزت کو رب مان کر راضی ہے، مجھے اور کوئی رب نہیں چاہیے۔ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بیٹا بیٹی، روزی روٹی دینے والا، مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے والا، کاروبار کو ترقی دینے والا، بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا، اور مردے میں جان ڈالنے والا، مرادوں کو پورا کرنے والا، جھولیوں کو بھرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں چاہیے۔ جو آدمی اس بات پر راضی ہو گیا، اللہ کو رب مان لیا اس نے کہ ساری ضرورتیں میری صرف اللہ پوری کرے گا، اللہ کو میں مانتا ہوں اور وہ میری ساری ضرورتیں پوری کرے، دکھ سکھ تکلیف پریشانی بیماری ہاری، کاروبار تجارتیں، جو چیزیں بھی ہیں، ساری ضرورتیں اللہ رب العزت میری پوری کرے گا۔ وہ میرا خالق ہے، مالک ہے اور میرا معبود ہے، اور مجھے کسی اور حاجت روا، مشکل کشا، کسی غوث قطب ابدال کی کہ وہ میری ضرورتیں پوری کرے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جس آدمی نے اللہ کو رب مانا اور اس پر راضی ہو گیا، تو یہ ایک چیز ہے کہ اس کو ایمان کا مزہ ملتا ہے۔ بات تو بڑی لمبی ہے اگر اس کی تشریح کی جائے، اور جو ہمارے سماج میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، کون سی چیز ہے جو ہم غیر اللہ سے نہیں مانگ رہے؟ بتائیے آپ کون سی چیز؟ بیٹا بیٹی، روزی روٹی، کاروبار، تجارت، ہر چیز کے لیے ہم غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دامن پسار رہے ہیں۔ کیا ہم اللہ رب العزت کو رب مان کر خوش ہیں؟ نہیں، خوش نہیں ہے، اسی لیے ہمیں ایمان کا مزہ نہیں مل رہا۔
ایمان میں کوئی لذت نہیں رہی، کیونکہ ہم اس کی پہلی شرط ہی پوری نہیں کر رہے۔ اور جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر کہا رضیت باللہ ربا، پھر اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ کسی ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد بھی بعض لوگوں نے 1,24,000 لکھی۔ اتنے صحابہ کرام میں کسی ایک صحابی نے بھی اپنی کسی ضرورت کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی زندہ یا مردہ سے مدد نہیں مانگی، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ روزی نہ روٹی، نہ دکھ نہ تکلیف نہ پریشانی، اور ان پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے کبھی بھی وہ غیر اللہ کے دروازے پہ نہیں گیا، کسی آستانے اور کسی درگاہ پہ نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پورے زمانے میں، رسول اکرم کے پورے زمانے میں کوئی درگاہ، کوئی آستانہ اور کوئی مزار، اور مزاروں پہ جتنی بھی رسمیں آج ہو رہی ہیں، کسی کا بھی تذکرہ رسول اکرم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو رب مانا تھا اور دل سے قبول کر لیا تھا اور راضی ہو گئے تھے کہ بس اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ہمیں کسی اور حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والے کی ضرورت ہے۔ تو ان کو ایمان کا مزہ ایسا ملا، غزوہ احد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر پوچھتا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اگر اس جنگ میں میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اکرم نے فرمایا لک الجنہ، اگر تو اس جنگ میں لڑتے ہوئے مارا گیا، شہید ہوا، تو تجھے جنت ملے گی۔ تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا برتن تھا چمڑے کا، اس نے اپنی اس زنبیل سے کھجوریں نکالی اور اس کو کھانے لگا، اور پھر ایک دو کھجور کھائی ہوگی، کہنے لگا بخن بخن، جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں ان کھجوروں کے کھانے میں لگا ہوا ہوں۔ کھجوریں پھینک دی اور تلوار میان سے نکالی، اور جس طرف کو نکل گیا اس طرف کشتوں کے پشتے لگا دیے، پرے کے پرے پھاڑ دیے۔ اتنی بے جگری سے لڑا، اتنی بے جگری سے لڑا کہ جس طرف نکل جاتا تو کفار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے۔ آخر ایک کافر کی تلوار لگی، شہید ہو گیا، اور اسی میدان میں جان دے دی اس نے۔ آپ جانتے ہیں اس جنگ میں شہید ہونے سے پہلے اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، ابھی مسلمان ہوا، روزہ نہیں رکھا تھا، حج نہیں کیا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی، کوئی عمل نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کو رب مان کر اور یہ مان کر کہ اس دین کی سربلندی کے لیے اگر میں اپنی جان دے دوں گا تو میرا رب مجھے جنت عطا کر دے گا۔ یہ کیا تھا؟ ایمان کا مزہ اسے مل گیا، تو اس کی جان کی پرواہ نہیں۔ اور اس کے لیے حضرت خالد بن الولید جب سے مسلمان ہوئے زندگی بھر جنگ کرتے رہے،
اور جس جنگ میں گئے اس جنگ میں اس آرزو کے تحت گئے کہ یہ جنگ میری زندگی کی آخری جنگ ہوگی اور اس میں مجھے شہادت ملے۔ جب آدمی اس آرزو کے تحت جائے کہ میں شہادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ اندازہ لگائیے کس بے جگری سے لڑتا ہوگا وہ۔ ان کے جسم پر 4 انگل جگہ کہیں پر پورے جسم میں ایسی نہیں تھی جہاں تیر کا، تلوار کا، نیزے کا، برچھے کا، بلم کا، بھالے کا کوئی زخم نہ لگا ہوا۔ آخری وقت آ گیا، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، لوگ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا اتخاف من الموت، خالد کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے، رو رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، زندگی میں موت کا ڈر میرے پاس نہیں آیا۔ جس جنگ میں شریک ہوا اس نیت سے شریک ہوا کہ یہ جنگ میری زندگی کی آخری جنگ، لیکن مجھے شہادت نہیں ملی اور آج میں بزدلوں کی طرح سے چارپائی پر مر رہا۔ تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ تم تو بہت بڑے مجاہد اور غازی ہو، تمہارے تو بڑے درجے ہیں۔ کیا رو اس لیے رہا ہوں کہ میری زندگی میں 3 زمانے گزرے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب میں کافر تھا، کفر کے لیے لڑتا تھا، احد کی جنگ میں کافروں کی طرف سے شریک ہوا تھا، مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کرنے کا کام میرا ہی تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اگر اس زمانے میں میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے دولت اسلام سے سرفراز کیا، رسول اکرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت ملی، رسول اکرم کے ساتھ مل کر اسلام کی سربلندی کے لیے جنگیں کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اگر اس زمانے میں میری شہادت ہو جاتی، موت ہو جاتی، تو میں سیدھا جنت میں جاتا، رسول اکرم میرا جنازہ پڑھتے، مجھے کوئی اندیشہ نہیں۔ لیکن آپ دنیا سے چلے گئے، پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں کچھ ایسے کام بھی ہوئے جو ہمیں نہیں کرنا، آج اس کا افسوس ہو رہا۔ اب یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ انجام کیا ہوگا، جنت یا کسی دوسری جگہ، اس لیے رونا آ رہا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، انہوں نے ایمان کا مزہ چکھا تھا، ایمان کا مزہ چکھا تھا تو وہ جانتے تھے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کے لیے زندگی کی بازی ہار دینا یہ سعادت اور نیک بختی کی بات ہے، شجاعت اور بہادری کی چیز ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں اور جس انداز کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو مستقبل ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہم تو چلے جائیں گے 2-4 سالوں میں، ہم اپنے بچوں کے لیے کون سا مستقبل چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو رات کو اس کا خیال نہیں آتا؟ کیا آپ کی نیندیں رات کی اڑتی نہیں ہیں اس سے کہ جو مستقبل کے سلسلے میں اندیشے ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، خبریں سن کر دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمین کی آئے دن نئی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں جو آتی رہتی ہیں خبروں میں،
کیا اس سے گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ بھائیو عزیزو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو تازہ کرو، ایمان کا مزہ چکھنے کی کوشش کرو کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کو، اللہ کو رب مانو، ساری ضرورتیں اپنی اس کے حوالے کر دو اور تم آرام سے سو جاؤ، کہ وہ رب العالمین، وہ خالی رب نہیں ہے، رب العالمین ہے، صرف تمہارا رب نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کا بھی رب ہے، وہ یہود و نصارہ کا بھی رب ہے، وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے، وہ جینیوں کا بھی رب ہے، وہ سکھوں کا بھی رب ہے، وہ اس سارے عالم کا رب ہے، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، حیوانات کا، نباتات کا، سب کا رب ہے، سب کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے۔ اس کو رب مانو تو۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہو، لیکن اس کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اور تمام طرح کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب مصیبت اور پریشانی میں تم گھر جاتے ہو اور مصیبت زدہ اپنی مصیبت میں پکارتا ہے، دہائی دیتا ہے، تو کون ہے جو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ تم مسلمان ہو اور دوسروں کی جو غیر مسلم ہیں ان کی ضرورتیں بھی وہ مانگتے کسی سے بھی ہوں، پتھروں سے، مورتیوں سے، گنگا سے، جمنا سے، درختوں سے اور دوسری چیزوں سے مانگ رہے ہیں، لیکن ضرورتیں ان کی اللہ ہی پوری کرتے کہ وہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہان کا نہیں، سارے جہان کا نہیں، تمام عالموں کا پالنہار ہے۔ اور تم نے تو ایک ہی عالم دیکھا ہے، یہ دنیا۔ تم نے عالم ارواح دیکھا ہے، عالم برزخ دیکھا ہے، عالم آخرت دیکھا ہے، عالم جنات دیکھا ہے، عالم ملائکہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، کوئی عالم بھی نہیں دیکھا تم نے تو خالی ایک عالم دیکھا ہے، عالم دنیا۔ وہ تمام عالموں کا پالنہار ہے، اور ایسے رب کو چھوڑ کر جو اتنے معذور اور کمزور ہوں کہ جان نکلنے کے بعد خود غسل نہ کر سکے، خود کفن کے کپڑے نہ پہن سکے، خود چل کے اپنی قبر تک نہ جا سکے، اور وہاں تک پہنچا بھی دیا جائے تو قبر میں نہ اتر سکے، اور اس سے بھی زیادہ کہ بندھن کھولنے کی طاقت بھی ان کے اندر نہ ہو، ایسوں کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بیٹا بیٹی، روزی روٹی دینے والا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں ایمان کا مزہ کیسے مل سکتا؟ تو ایمان کا مزہ چاہتے ہو تو اللہ کو مانو، اور اللہ کو رب مانو کہ تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ دوسرا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کو دین۔ بہت سارے دین ہیں اس دنیا میں، اور آج کل تو گھر واپسی کے نام پر، مال کے لالچ میں دھوس، دباؤ اور بندوق کی نال پر آپ کو اسلام سے پھیرنے کی سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ کیا آپ اسلام کو دین مان کر راضی ہو؟ اگر راضی ہو تو آپ ایمان کا مزہ پا سکتے ہو،
اور اگر نہیں، جو لوگ اسلام کے بعض احکام پر اعتراض کر رہے ہیں، تھوڑی سی تعلیم کفر کی، بے دینی کی، دنیا کی، کچھ سائنس کی، کچھ انگلش، کچھ ہندی پڑھ کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، اور پوچھو تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے۔ اسلام ڈگری کا نام نہیں، یہ ڈگری نہیں ہے جو کسی کالج میں ملتی ہو کہ آپ گریجویٹ ہیں، آپ بی اے ہیں، آپ ایم اے ہیں۔ اسلام عمل کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے۔ اگر دل میں عقیدہ نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، رسول کی رسالت کو نہیں مانتے، اور آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اسلام کا ہر حکم حق ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، حشر و نشر یہ سب برحق ہے، اور جتنے احکام زندگی گزارنے کے رسول اکرم نے دیے ہیں سب حق ہیں۔ ہماری سمجھ میں آئے تب بھی حق ہیں، سمجھ میں نہ آئے تب بھی حق ہیں۔ اگر آپ اسلام پر اتنا اٹوٹ یقین رکھتے ہو تو آپ ایمان کا مزہ چکھ سکتے ہو، ورنہ ہاں ٹھیک ہے اسلام کی دیکھو، لیکن یہ بات سمجھ میں، اگر آپ اس طرح سے تبصرے کرتے ہو اسلام کی کسی بات پر تو آپ سمجھ لو آپ بے ایمان ہو، ایمان والے نہیں ہو۔ آپ نے اسلام کو جانا نہیں، اسلام پر یقین نہیں آپ کا، آپ کو ایمان کا مزہ نہیں مل سکتا، چاہے آپ کتنی ہی اونچی ٹوپی لگاؤ اور کتنی ہی لمبی داڑھی بڑھاؤ، بے ایمان ہو آپ بے ایمان ہی رہو گے جب تک آپ کا اٹوٹ یقین یہ نہ ہو کہ اسلام کی ہر بات جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، قصوں کہانیوں اور مبشرات سے نہیں، خوابوں سے نہیں۔ ایک اسلام اور بھی پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے، وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے صحیح ہے، جس کو حدیث کہتی ہے کہ صحیح ہے، یہ ہے اسلام۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، یہ ہے اسلام۔ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنا اسلام تھا، جس پر ایمان لا کر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی مرتضی اور عثمان غنی جنتی بنے تھے، یہی صرف اسلام ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کا یہ یقین ہے، اس کی ایک ایک بات صحیح ہے، ہم عمل نہ کریں کوتاہی سے، شیطان کے بہکانے سے، بدعمالی سے، اپنے سماج کے غلط اثر سے متاثر ہونے کی وجہ سے، یہ دوسری بات ہے، لیکن ہے صحیح حق۔ وبالاسلام دینا، اور تیسری چیز ہے وہ بمحمد النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آپ نے مانا، نبی مانا ہے، اور نبی ہونا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر درجہ ہے تو نبی کا، رسول کا، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ غوث قطب ابدال جو درجے لوگ بتاتے ہیں، یہ اس کو ملتے ہیں، اگر ہیں تو اس کو ملتے ہیں جو اس نبی کا فرما بردار غلام بن کر زندگی گزارے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ نبوت سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، اور نبی مان کر مطمئن ہوں مجھے کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں، کوئی رسول نہیں چاہیے، کوئی مجھے کسی بھی طرح کے احکام بتانے والا نہیں چاہیے۔ جو کچھ میرے رسول نے بتلا دیا، جتنا بتلا دیا اتنا کافی ہے، اور اتنا ہی میں مانتا ہوں۔ اگر ان تین باتوں کو آپ مانتے ہیں، اللہ کو رب مان کر راضی ہو گئے،
اسلام کو دین مان کر راضی ہو گئے، کوئی دین دوسرا نہیں چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گئے، کوئی دوسرا نبی نہیں چاہیے، کسی دوسرے مرشد کی ضرورت نہیں، ہادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ نے رضامندی کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ قبول کر لیا ہے تو آپ نے ایمان کا مزہ چکھا ہے، اور نہیں کیا ہے تو ابھی آپ نے ایمان کا مزہ نہیں چکھا۔ اسی سلسلے میں ایک دو اور حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ۔ جس آدمی نے یہ تین باتیں کہیں، اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر میں راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث کہ جو اذان سنے اور لا الہ الا اللہ کے بعد کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سابق رسول اکرم کے خادم ہیں، اور حضرت ثوبان سے بھی روایت ہے کہ جو آدمی 3 بار صبح اور 3 بار شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی کہتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے بارے میں ایسا فیصلہ فرمائے گا کہ وہ راضی ہو جائے، اسے پھر کسی اور چیز کی تمنا نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی ان 3 باتوں پر زندگی بھر قائم رکھے، اور ان باتوں کو اپنے گھر میں بھی لوگوں کو بتاؤ، اور اس پر قائم و دائم رہنے کی تلقین کرو، تاکہ آنے والی مصیبتوں اور پریشانی میں ہم اپنے دین پر قائم رہیں، ایمان پر قائم رہیں۔ کچھ بھی ہو، دنیا سے تو جانا ہے، چاہے ہم اس جرم میں قتل کر دیے جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہم مانتے ہیں دل کی گہرائی سے اور رضامندی سے، تو انشاءاللہ جنت ہماری ہے اور جنت ہمارا مقام ہے۔ وآخر دعوانا